بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت علی ابن طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے معلوم کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دین ہے جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور تفصیل بتائی اور فرمایا کہ میں تم کو بھی ایسے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک والد سے اجازت نہ لے سکوں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم اسلام نہیں لاتے اسے راز رکھنا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور معلوم کیا کہ کل آپ نے مجھ سے کیا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو۔ حضرت علی نے صف دہرایا اور قبول کیا۔ حضرت علی بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ امت میں صرف میں دوسرا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز پڑھی ہے۔ احباب، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عمرو بن عبدود لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے نکلا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ کون میرے مقابلے پر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ عمرو نے آواز دی کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے نکلے، اور مسلمانوں کو ملامت کی کہ کہاں ہے وہ جنت جس کے لیے کہتے ہو کہ جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے، کیوں نہیں کوئی جنت میں جانے کے لیے میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر پھر اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اسی مرتبہ عمرو نے پھر للکارا اور چند اشعار پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر حضرت علی اجازت لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمرو ہی کیوں نہ ہو، تب آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت علی سامنے آئے اور یہ 4 شعر پڑھے۔ عمرو نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، تیرے چچاؤں میں ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہیں، میں تیرا خون بہانے سے کراہت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے کھول گیا اور گھوڑے سے اترا اور اس نے آگ کی شعلہ جیسی تلوار سونت لی اور حضرت علی کی طرف لپکا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال سامنے کر دی، عمرو نے تلوار ان کی ڈھال پر ماری اور اسے پھاڑ دیا۔ تلوار اس میں گھس گئی اور حضرت علی کے سر پر لگی۔ حضرت علی نے اس کے کندھے کی رگ پر تلوار ماری جس سے وہ گر پڑا اور غبار اڑا، جسے دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند ہوا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علی نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ احباب، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمنوں کے نرغے میں بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک دشمن نے عقب سے حملہ کرنا چاہا، آپ رضی اللہ عنہ نے سنبھل کر دفاعی وار کیا۔ آپ کے وار سے دشمن کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ نہتہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ دشمن دلیر تھا، بھاگا نہیں بلکہ کہنے لگا مجھے تلوار دو، میں اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے فوراً اپنی تلوار اس کے حوالے کر دی، خود غیر مسلح ہو گئے۔ دشمن ہکا بکا رہ گیا اور مشکل سے سوال کیا آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار مجھے دی اور خود غیر مسلح کیوں ہو گئے؟ حضرت علی نے جواب دیا اور کیا کرتا، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے دینے سے انکار کیا ہو۔ دشمن نے کہا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی جرأت اور شرافت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ تھے میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔